ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لہم. اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں. قل احل لکم الطیبات. آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. یہ جنرل رول ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. کچھ تو تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. 11 قسم کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں ان میں سے بھی 4 وہ ہیں جو پرماننٹلی قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات کے اوپر انہیں حرام کیا گیا. مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. اور اس کے علاوہ 7 اور تھے کہ کوئی جانور گر کے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، صدمے سے مر جائے، گلا گھونٹنے سے مار دیا جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو. وہ ساری تفصیلات. اسی طریقے سے بتوں کے تھانوں پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان ساری کی تفصیلات پچھلی دفعہ آئی تھی. اس میں خنزیر کے گوشت کے حوالے سے اس لیے یہ بات آئی کہ ویسے تو شروع میں اس صورت کے آیا تھا کہ بہیمت الانام سب کے سب حلال ہیں، یعنی بے زبان مویشی. بے زبان مویشی وہ ہیں جو سبزی خور ہیں. ہاربیورس کہتے ہیں جی ان کو. کارنیورس اور ہاربیورس اور اومنیورس بھی ہوتے ہیں. اومنیورس جو سبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی. انسان بھی اومنیورس ہے. لیکن سور ایک ایسا جانور ہے خنزیر، یہ بھی اومنیورس ہے. سبزی خور تو ہے بکری کی طرح، گائے کی طرح، لیکن ساتھ یہ گوشت خور بھی ہے. تو اب یہ چیز مکس ہوگی کہ یہ درندے میں آتا ہے یا بہیمت الانام میں آتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اسے درندے میں شمار کیا جائے گا. خنزیر حرام ہے. لیکن باقی جتنے سبزی خور جانور ہیں جو بہیمت الانام ہے، چاہے قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، جس طرح بھینس ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، ہرن بھی، زرافہ بھی، نیل گائے، جنگلی گدھا، یہ سب کے سب حلال ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی. گھوڑا حلال ہے. انڈیا پاکستان میں گھوڑا عموماً کھایا نہیں جاتا.
ٹرکی کے اندر حالانکہ اکثریت حنفیوں کی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں پاکستان میں اگر آپ ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں نا، حنفی ورسز اہل تشیع اور اہل حدیث، اس اعتبار سے وہاں پہ 95% سے زیادہ حنفی ہیں، شیعہ بہت تھوڑے ہیں. لیکن ہر بڑے ہوٹل میں آپ کو گھوڑے کے کباب، کڑھائی، تکے، یہ سب کچھ ملے گا. اب یہاں کے حنفیوں سے پوچھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، وہ کہیں گے جی ہمارے نزدیک بھی حلال ہے. یہ وہی ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب صدیوں سے ہمیں ان کو پٹی پڑھائی ہوئی تھی، مکروہ ہے. اب وہ اگر امام حنیفہ نے کبھی فتویٰ دے دیا اس وجہ سے کہ گھوڑا چونکہ جہاد میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں گھوڑے ذبح ہوں گے تو آپ کے لیے اویلیبل نہیں، تو اب تو میرے بھائی اتنا گھوڑا تو استعمال نہیں ہوتا جہاد کے اندر. تو اب یہ فتوے ظاہر پرانے ہو گئے. اب یہ کیسے مان لیں کہ بزرگوں کے فتوے پرانے ہو گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو انہوں نے 150 سال بعد مان لیا کہ دین پرانا ہو گیا، اور اماموں کو تکمیل کرنی پڑی. اور اماموں کو گزرے ہوئے 1200-1300 سال گزر گئے ہیں، ان کے دین کو پرانا ہوتے ہوئے نہیں مان رہی ہے. اس سے مراد میں جدید فقہی احکام و مسائل کہہ رہا ہوں. ویسے تو نبی علیہ السلام دین مکمل کر گئے. وہ تو آج کے دور میں اب کینگرو حلال ہے یا حرام، یہ تو امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوا. لیکن آج ہم بتا سکتے ہیں بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، وہ گوشت خور نہیں ہے، سبزی خور ہے، تو وہ حلال ہے. اس آیت کے تحت حلال ہے کہ تمام چیزیں. اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں اور سورۃ الاعراف میں غالباً یہ آیت آتی ہے کہ مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے خاموشی اختیار کرو. ہر بات کے اوپر یہ کہہ دینا حرام ہے نہیں. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے جب تک کہ اسے اللہ حرام نہ کر دے. اس کے لیے کچھ جنرل رولز ہیں. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام درندے جو ہیں، چاہے وہ چرندوں میں ہوں یا پرندوں میں ہوں، چرنے والے جانوروں میں یعنی جو زمین سے کھاتے ہیں ان میں ہوں درندے، چاہے وہ اڑنے والے جانوروں میں درندے ہوں، صحیح مسلم میں یہ سب کے سب حرام ہے. اب اڑنے والوں میں کون سے درندے ہیں؟ کوا، چیل، یعنی جتنے گوشت خور ہیں، باز، گدھ، ایگل، عقاب، یہ سب کے سب. اور زمین میں جو ہیں ریچھ، کتا، شیر، یہ سب کے سب حرام ہے. یہ گوشت خور ہیں، درندے ہیں. خنزیر ایک ایسا آپ سمجھ لیں سبزی خور ہے جو درندہ بھی ہے، اس حوالے سے کہ وہ گوشت خور بھی ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کلیئر کر دیا کہ یہ سبزی خور تو ہے اگرچہ، لیکن یہ حرام ہے اور اس کا گوشت حرام ہے. اور جب گوشت حرام ہے تو اس کے گوشت کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے. لیکن افسوس کے ساتھ امریکہ میں، یورپ میں کئی مسلمان ہیں جو خنزیر کا گوشت سپلائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی تجارت کر رہے ہیں، خود نہیں کھاتے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے حرام کیا ہے ان کی تجارت بھی آپ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں گدھا ہے، اس کا گوشت بھی تو حرام ہے تو اس کی تجارت تو جائز ہے. بھائی وہ اس لیے جائز ہے کہ گدھا گوشت کے لیے تجارت نہیں اس کی جاتی تھی، گدھا سواری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. گدھے کے دو یوز ہیں، گوشت جو آپ کو ہوٹلوں میں کھلا رہے ہیں وہ اگرچہ حرام ہے، اور دوسرا ہے اس پہ سواری کرنا. تو سواری تو نبی علیہ السلام نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، اس لیے گدھے کا کاروبار جائز ہے. اس کے گوشت کا کاروبار بھی حرام ہوگا، صرف اس کو زندہ گدھا آپ بیچ سکتے ہیں. خنزیر نہ زندہ بیچ سکتے ہیں نہ اس کا گوشت، کیونکہ خنزیر تو اس سواری کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا. اس پہ آپ سواری کیا، وہ تو آپ کو مار بھی سکتا ہے، اتنا خطرناک جانور ہے، اتنا طاقتور جانور ہے. وہ آپ سمجھ لیں ایک قسم کا درندہ ہی ہے، اس کی ٹکر سے بندے مر جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کلیئر کیا ہے. باقی مشکات المصابی میں آپ کو دوسری جلد کے اندر نا حلال و حرام کے حوالے سے یہ جو جتنے شکار ہیں، کون سے جانور حلال ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو حدیث ایک چیپٹر کے اندر مل جائیں گی. اس میں آپ کو یہ ساری حدیث پتہ چل جائیں گی. لیکن جو ہمارے زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے جانور ہیں میں نے ان کا آپ کو بتا دیا کہ وہ سب کے سب حلال ہیں، سوائے چند باتوں کے جو میں نے بتائی کہ گدھا حرام ہے، خنزیر حرام ہے اور درندے حرام ہیں. اگر آپ پوچھیں زیبرا، تو زیبرا بھی ظاہر گوشت خور نہیں ہے، وہ جنگلی گدھا ہے، وہ حلال ہے. وہ یہ والا گدھا نہیں ہے، جنگلی گدھا ہے. نیل گائے حلال ہے. مارخور
تو وہ بھی بہیمت الانام میں آتا ہے, بکرے کی ایک فارم ہے, اس کا کھر بھی کٹا ہوا ہوتا ہے, بڑی نشانی ہے. اچھا اگلے دن نا, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میں زرافے کے اوپر غور کر رہا تھا کہ زرافہ جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہ زرافہ جو ہے اس کا وہ جو اس کے پاؤں کا کھر جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے یا گھوڑے کی طرح ہوتا ہے, کیونکہ اگر کٹا ہو تو پھر مسئلہ ہی حل. اونٹ کا بھی کٹا ہوا ہے, گائے کا بھی, بھینس کا بھی, بکری کا بھی, دمبے کا بھی. اس نے کہا میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر. تو مجھے کہنے لگی ہمارے پاس ایک ماڈل پڑا ہوا ہے, ماڈل میں دیکھا تو اس کے کھر کٹے ہوئے تھے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا ماڈل غلط ہو. پھر میں نے جا کے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں دیکھی. یہ پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے کہ میں نے پھر زرافے کے اوپر ایک وہ ریکارڈنگ بھی کروائی تھی کہ یہ سبزی خور ہے. اب امام حنیفہ کو تو زرافے کا نہیں پتا, انہوں تک ہی زرافے کو نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں نا جی بتائیں قرآن و حدیث میں بھینس کہاں لکھی ہوئی ہے, آپ بتائیں فقہ حنفی میں زرافہ کہاں لکھا ہوا ہے. اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے قرآن و حدیث کو نیچا کر کے اپنے اماموں کو اوپر کرنا ہے تو پھر ان سے اوپر تو میں ہو گیا, میں تو اس سے بھی اگلا ورژن, میں نے زرافے کی بات کی ہے. اب فقہ حنفی میں جب تک امام حنیفہ سے زرافے اور کینگرو کا نہیں بتاتے نا تو ہم تو نہیں مانیں گے, اور میں نے بتا دیا تو آپ نے ان کو چھوڑ کے میرے مقلد ہو جانا ہے. یہ میں نے فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک تفنن کے طور پہ بات کی. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے, یہ قیامت تک جاری ہے. اور دیکھ لیں اس میں ہے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. پاکیزہ جو ہیں گندی نہیں ہیں چیزیں, اور ان میں کوئی صحت کے لیے مضر صحت اس میں چیزیں ایسی نہ ہوں کہ جو آپ کھانے سے مر سکتے ہوں. ایسی کوئی جڑی بوٹی نہ کھا لیں سبزی سمجھتے ہوئے, تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. ہاں سمندر کے جتنے جانور ہیں نا جو پیورلی سمندری ہیں, ان کا احرام کی حالت میں شکار بھی جائز ہے اور وہ حلال بھی ہیں, چاہے ویل مچھلی ہو, چاہے ڈولفن ہو, کوئی بھی مچھلی ہو. کیکڑا بھی حلال ہے جو پیورلی سمندر کا جانور ہے. جو سمندر اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا. جس طرح مگرمچھ ہے, ویسے مگرمچھ تو عموماً میٹھے پانی کا جانور ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ جی سمندری مگرمچھ بھی ہوتے ہیں, ویسے مجھے تو نہیں, میرے علم میں کوئی سمندری مگرمچھ ہی ہے. کچھووں کو تو مجھے پتا ہے کہ ہوتے ہیں, لیکن کچھوا ہے, مگرمچھ ہے, یہ وہ جانور ہیں جو سمندر میں بھی زندہ رہتے ہیں اور دریا میں بھی زندہ رہتے ہیں اور خشکی میں بھی. یہ حلال نہیں ہوں گے, یہ پیورلی وہ جانور نہیں ہے. لیکن ویل مچھلی سمندر کے اندر زندہ ہے, باہر نکل کے مر جائے گی. ویسے فوراً نہیں مرتی, 5-6 گھنٹے تک بھی زندہ رہتی ہے. کیکڑا بھی فوراً نہیں مرتا, کافی دیر تک زندہ رہتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ مر جاتا ہے بغیر پانی کے. تو وہ ہو گیا پھر حلال. ایک یعنی جھٹکا رول ہے. لیکن فقہ حنفی آپ کو پتا ہے وہ ویل مچھلی کو حرام کہتی ہے. بڑے بزرگ لکھ گئے, وہ کہتے ہیں نہیں ویل مچھلی کو اس لیے ہم حرام کہتے ہیں, یہ مچھلی نہیں ہے, یہ میمل کی ایک قسم ہے, یعنی یہ انڈے نہیں دیتی, یہ بچے دیتی ہے. ویل مچھلی جو ہے یہ دیتی ہے بچے, جس طرح میملز کے بچے ہوتے ہیں عام جانور. لیکن عموماً جتنی مچھلی ہیں وہ انڈے دیتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ مچھلی میں نہیں آتی. یہ انہوں نے نا ایک مسئلہ اخذ کر لیا بیچ میں سے. لیکن مصیبت ان کے لیے بن جاتی ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ابو عبیدہ ابن جرح اور ان کے ساتھیوں کو نبی الاسلام نے ایک جہادی مہم پر روانہ کیا. ان کے پاس ساز و سامان کھانے کا ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھیج دی. سمندر سے وہ آ کے گر گئی کنارے پہ. وہ مرزانہ طور پہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک نیچرل پروسیس بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی کبھی کبھار وہ سمندر اگل دیتا ہے مچھلیاں اس طرح کی. لیکن چونکہ بزرگوں کی بات ہے ہم اسے کرامت ہی مان لیتے ہیں. بہرحال جب بھی کوئی ایسی غیبی مدد آئے تو اسے اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے. تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم 15 دن تک اس کا وہ گوشت کھاتے رہے, اتنے سارا ہمارا قافلہ تھا. تو اس میں بھی تھا کہ کوئی انفی کہہ دیتے کہ نہیں وہ روزانہ ایک ایک بوٹی تقسیم کرتے تھے, ہے چھوٹی سی تھی. ہاں انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ بخاری مسلم میں حدیث جو عصر کی نماز کا, کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا, اس کے 10 حصے کیے جاتے اور اس کے بعد اس کو پکایا جاتا, پکا کے ہم کھا بھی لیتے. تبھی بھی اب بھی سورج بلند ہوتا. تو اب اس سے تو فقہ حنفی کا وہ عصر کا ٹائم ثابت نہیں ہوتا. اس سے تو یہ ہے کہ عصر اور مغرب میں کم از کم 2.5 پونے 3 گھنٹے ہونے چاہیے.
تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، وہ غلام سسیدی صاحب نے شرح مسلم میں، کہ ایک سے زیادہ ماہر قصاب اور باورچی شریک ہو کے وہ پکاتے ہوں، تو اس طرح اس میں بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے مسئلہ حل کیا۔ اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ اینڈ پہ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کا وہ جو اندر سے ہڈیاں نکلی ہیں نا، تو ڈھانچہ، تو ان کو جوڑو، وہ جس طرح وہ پسلی ہوتی ہے نا، آپ کو پتا نا یوں پوری نکل آتی ہے نا فش کی جو بون ہوتی ہے، تو انہوں نے جب اس کی وہ دو پسلیاں یوں جوڑی نا، تو وہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ ایک اونٹ سوار جو تھا نا وہ اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، اتنا وہ اونچی اس کی ہائٹ تھی۔ لیکن فقہ حنفی والوں کو اونٹ پہ بھی کتا کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ اتنی بڑی مچھلی کون سی ہوتی ہے انڈے دینے والی، جو زمین سے ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں، میرا خیال ہے اگر یہ بندے سمیت کیلکولیٹ کریں 10-12 فٹ تو کہیں نہیں گئے، 12 فٹ کے ڈھانچے والی کون سی مچھلی ایسی ہے جو انڈے دیتی ہو؟ انڈے دینے والی مچھلیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جتنی مرضی آپ کر لیں، 100 کلو کی بھی کر لیں، اس کا بھی ڈھانچہ اس سے بڑا نہیں ہوگا، اور یہ وہی ہو سکتی ہے۔ آپ پتہ ہے ایک ایک ویل مچھلی اتنی ہے کہ افریقہ کے 11 ہاتھی ہو نا، اس کے برابر ایک ویل مچھلی بھی ہے پیسیفک اوشن کے اندر، اٹلانٹک کے اندر 11 ہاتھی بڑے سائز کے ایک ویل مچھلی۔ ایک عام چھوٹی جو ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک ہے 500 کلو گوشت ہے، اور دنیا میں ملینز آف ویل مچھلیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کا رزق پورا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ویل مچھلی پھر حلال ہو گئی۔ تو سمندری جانور پیورلی جو جھینگا کا پوچھتے ہیں، جی جھینگا حلال ہے حرام ہے؟ بھئی جھینگا مچھلی ہے تو حلال ہے، ظاہر ہے مچھلی ہے، وہ باہر نکلنے سے مر جاتی ہے، کچھوا باہر نکلنے سے زندہ رہتا ہے، سمندری سانپ، دریا والے سانپ، یہ باہر نکلنے سے زندہ رہتے ہیں، یہ حرام ہے، اور ویسے بھی طیبات کے اندر تو آتے نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ چند ایک رولز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حلال اور حرام کے معاملات کیا ہے۔ تو سمندر تو اللہ تعالیٰ نے وہ خزانہ رکھا ہے سرکار، سینکڑوں سال تک زمین پہ کوئی چیز نہ اگے، تب بھی یہ جتنی دنیا آباد ہے نا، یہ سمندر کے صرف جانور شکار کرنا شروع کر دینا، جو مچھلی ہیں وہ زندہ رہ سکتی ہے۔ سی فوڈ اتنا زیادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، زمین میں کوئی چیز بھی نہ اگے، سی فوڈ کھا کے انسانیت گزارا کر سکتی ہے۔ دنیا کی کتنے ملکوں کی اکانومی آپ دیکھ لیں سی فوڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سمندر سے شکار کرتے ہیں۔ بال وہ سمندری مچھلی اور میٹھے پانی کی مچھلی، ان کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے، زیادہ ٹیسٹی یہی مچھلی ہوتی ہے جو ہمارے میٹھے پانی کی مچھلی ہے، جو دریاؤں کی۔ سمندر کی جو مچھلی ہے وہ ذرا ڈفرنٹ ٹیسٹ کی مچھلی ہوتی ہے۔ بال وہ حلال ہیں، چاہے میملز ہوں، چاہے انڈے دینے والی ہوں، چاہے بچے دینے والی ہوں، وہ اس کیٹیگری میں فال کریں گی کہ وہ سمندری جانور ہے، وہ حلال ہے، اور وہ احرام کی حالت میں بھی حلال ہے۔ احرام کی حالت میں جو پچھلی دفعہ آیا تھا نا کہ وہ جانور کا شکار حرام ہے، وہ جانور ہیں جو زمین کے ہیں۔ ظاہر سمندر میں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں نا اتنا بڑی رسک میں ڈال سکتا ہے انسانیت کو۔ سمندروں میں آپ جو بیچارے احرام کی حالت میں سفر کر رہے ہیں تو وہ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ نہ وہ باہر سے سبزی خرید سکتے ہیں، نہ کوئی اور کتنا وہ سٹور کر کے، تو ان کے لیے پھر سمندری جانور کا شکار حلال کر دیا گیا۔ تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، اور جو تم شکار ان جانوروں کا بھی تمہارے لیے حلال ہے جو جنہیں تم سکھاتے ہو، شکاری جانوروں کو، مکلبین تعلمونہن، جنہیں شکار پکڑنے کی تعلیم تم دیتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو طریقہ سکھایا ہے اللہ نے تمہیں۔ اللہ نے نہ صرف ہمیں طریقہ سکھا دیا بلکہ ان کی جبلت میں بھی رکھ دیا ہے کہ وہ انسان کی بات مانتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیں اونٹ میں کتنی طاقت ہے، گائے میں کتنی طاقت ہے، انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کے قابو آئیں؟ ایک چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوتی ہے، اونٹ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں انسان کے لیے۔ اس طرح یہ جو جانور جن کو تم سکھاتے ہو شکار کرنے کے لیے، چاہے وہ باز ہوں، باز کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے نا پرندوں کو، اور کتوں کے ذریعے بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی بغیر
ریوڑ کی حفاظت کے اور بغیر شکار کے، ان دو وجوہات کے علاوہ کسی اور وجہ سے کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 1 قیرات اجر کم ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے بخاری مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں 2 قیرات، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 2 احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال سے روزانہ عمل کم ہو جائے گا جس نے کتا پالا۔ لہذا شوقیہ آپ کتے نہیں پال سکتے اسلام میں، یہ حرام ہے۔ ریوڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا نام لے کر کتا چھوڑتے ہو نا اور وہ شکار کرتا ہے، اگر وہ شکار کو پکڑ کے لے آئے زندہ اور تم ذبح کر لو تب بھی حلال ہے۔ اگر وہ شکار کو پکڑے اور اس پکڑنے کے دوران وہ شکار مر جائے اس کتے کی وجہ سے، لیکن اس کتے نے اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو، تو بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو زندہ پکڑنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ کچھ کھا لے تو اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا، وہ پھر وہ کھائے ہوئے سے وہ باہر نکل گیا۔ اسی طریقے سے اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر تم نے تیر چلایا اور تیر کے اگر وہ شارپ ایڈ سے وہ شکار ہوا ہے پھر تو وہ حلال ہے، اور اگر سائڈ سے لگنے سے ہوا ہے پھر وہ صدمے سے مرا ہے پھر وہ حلال نہیں ہے۔ اسی میں ہی اب گولی بھی داخل ہے۔ گولی سے جب آپ شکار کرتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر، تو اب گولی جو ہے نا یہ چیرتی بھی ہے بیک وقت، اگرچہ یہ صدمہ دیتی ہے لیکن چیر رہی ہوتی ہے، خون بھی نکل رہا ہوتا ہے، اتنا نہیں نکلتا لیکن چونکہ یہ چیرنے میں آتی ہے لہٰذا گولی کا شکار بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ کریں گے تو حلال ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر تم نے تیر چلایا اور وہ جانور مر گیا لیکن اس وقت نہیں تمہیں ملا، کچھ دیر کے بعد ملا، 1 یا 2 دن کے بعد، اور اس کے اندر ابھی بدبو پیدا نہیں ہوئی تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب تیر سے وہ ہو تو گیا تھا حلال، لیکن اس کا جسم آپ کو بعد میں ملا ہے اور وہ تعفن کا شکار ہو گیا، پھر وہ مردار میں آ جائے گا۔ لیکن یہ تیر اگر آپ نے جناب سائبیریا میں چلایا ہے تو آپ بے شک 1 سال کے بعد جا کے کھا لیں، حلال ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس میں تعفن آنا ہی نہیں ہے، وہ چلاتے ہی حلال ہو گیا تھا اور اس میں تعفن نہیں پھیلا، وہ مردار ہوا ہی نہیں اس طرح کا، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی ڈیکمپوزیشن کوئی بیکٹیریا نہ آ جائے، پھر تو آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اور ذبح کے اندر جو ہے حکمت بھی یہ ہے کہ اس کی برکت سے جو خون جو بیکٹیریا کے لیے ایک بہترین میڈیم ہے وہ نکل جاتا ہے اس میں سے، اسی لیے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں۔ گلا گھونٹ کے جو جانور ماریں گے وہ حرام ہوگا، چاہے اللہ کا نام بھی اس پہ لیا ہو تب بھی حرام ہوگا جب تک اسے ذبح نہ کرے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑ رکھیں تمہارے لیے وہ تمہارے جانور، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام جانور پر اگر لیا ہوا ہے، چھوڑے ہوئے جانور پہ بھی اور اس پہ کھاتے کے وقت بھی اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے۔ ظاہر ہے جلدی ہے، موت آئی تو انسان کا حساب کتاب شروع۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین، اے اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا، آمین۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔ اب یہ سورۃ المائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا، یعنی اہل کتاب اگر حلال کھانا لے آئیں تو اس چکر میں نہیں پڑنا کہ ان کے برتنوں میں ہے اور یہ ہے وہ حلال ہے، اور اگر جانور بھی لے آئے ہیں اور اللہ کے نام پہ انہوں نے ذبح کیا وہ بھی حلال ہے۔ تو جانور کا ذبیحہ اگر غیر مسلم بھی کرے تو وہ حلال تصور کیا جائے گا، اور مسلمانوں میں بھی اگر وہابی نے ذبیحہ کیا ہے تو اہل حدیث کے لیے حلال ہی ہوگا، اگر اہل حدیث نے کیا تو وہابیوں کے لیے حلال ہی ہوگا جب غیر مسلموں کا ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احکام شریعت میں کہ
وہابی دیوبندی اور اہل حدیث اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو جانور مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ اور قادیانیوں کا ان کے ساتھ ذکر کیا، یہود و نصارہ کو علیحدہ کیا. ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن قادیانیوں کا اور اہل حدیث کا دیوبند کا حرام ہے. تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اب یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ کہہ دیا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے تو امپلائڈ ہے کہ ہمارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. یہ اس لیے کہا گیا، یہ ان کو نہیں کہا گیا، یہ ہمیں کہا گیا. مراد یہ کہ تم بھی یہود و نصارہ کی دعوت اپنے گھر میں کر سکتے ہو. یہ اکثر لوگ عید کے موقع پر نا یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا کے اندر نا کافروں سے نا وہ چھوٹی اور بڑی عید کے اوپر ٹافیاں کھا رہے ہوتے ہیں. جب کرسمس آتی ہے تو پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب یہ کرسمس کی ٹافیاں کھائیں نہ کھائیں، یا ہم ان کو اب کھلائیں یا نہ کھلائیں. بھائی کھا دیے نے تو ان کھاڑیاں بھی پہنیاں نے تو انہوں. تو خیر یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں اس کو ادھر اسکپ کرتا ہوں. والمحصنات من المؤمنات، اور حلال کر دی گئی ہیں پاک دامن عورتیں اہل ایمان والوں کی. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. وہ یعنی اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز. تو یہ وہ آیت ہے جس کے تحت مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہود و نصارہ اگرچہ مشرک ہیں لیکن چونکہ اہل کتاب ہیں اس لیے ان کی عورتوں سے اجازت ہے نکاح کرنے کی. تو سنی شیعہ کا تو ویسے ہی نکاح ہو جائے گا اگر یہود و نصارہ کی عورتیں حلال ہیں. اس میں صرف ایک تفرد ہے عبداللہ ابن عمر کا، صحیح بخاری میں آتا ہے. عبداللہ ابن عمر جو موقف رکھتے ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے رکھتے ہیں کہ یہ مشرک کی کیٹیگری میں ہے، لیکن وہ سورۃ البقرہ ابتدائی شریعت ہے، اس میں دونوں طرف بات جا سکتی تھی. لیکن جب یہاں پہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کر رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ بھی تو سورۃ المائدہ میں. اس کے باوجود ان کے شرک اور کفر کے باوجود انہیں بت پرست مشرکین کی کیٹیگری میں نہیں ڈال رہا اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی. تو لہٰذا کلمہ کو کوئی مشرک ہے آپ اسے کافروں کی کیٹیگری میں نہ ڈالیں، ان سے تو پھر بدرجہ اولا ہمیں قربت مل جائے گی. لیکن یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اذ آتیتموہن اجورہن، اگر تم نے انہیں حق مہر دیا ہے ان کا، محسنین پاک باز بننے کے لیے، غیر مصافحین بدکاری کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان اور نہ چھپی دوستی کرنے کے لیے. صرف شہوت رانی کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے، یا آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں انگلینڈ کی نیشنلٹی کے لیے نہ شادی کرو، بلکہ جنرلی اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو شادی ہوگی. کاغذی کارروائی کے اوپر شادی نہیں ہوگی، وہ باطل ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا. یعنی ایمان لانے کے باوجود وہ کفر کرتا ہے، اس کا عمل ضائع ہو گیا. یہ نہ ہو کہ شادی کی ہے جیوز اور کرسچنس کے ساتھ اور اتنا قرب ہو گیا ہے کہ آپ بھی جا کے وہ بت پرستی والے کام شروع کر دیں. اس لیول کو، اس میں اشارہ موجود ہے کہ یہ پریفریبل نہیں ہے کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، لیکن اجازت ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا جو ایسا شخص ہوگا. تو یہ وہ آیت ہے جس کے تحت یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے، اگرچہ وہ مشرک بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ وہ اہل کتاب ہیں جو موحد ہوں. موحد تو نبی الاسلام کے زمانے میں جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، باقی سارے مشرک ہی تھے. اس وقت بھی دنیا میں سارے مشرک ہی ہیں، چاہے پروٹیسٹنٹ ہوں یا کیتھولک ہوں، الا ماشاء اللہ. اب ایک اور آیت آ رہی ہے، یہ اہم ترین آیت ہے. اب ظاہر شریعت کے احکام چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں حلال و حرام کا معاملہ شروع ہوا، اب اس کے بعد نکاح کا معاملہ شروع ہوا، اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے شریعت کا، اور وہ ہے وضو کے طریقے سے متعلق اور تیمم کے حوالے سے اور غسل کے حوالے سے.
ایک ہی آیت کے اندر سب کچھ. اس پہ میں نے ڈیٹیل پچھلی قرآن کلاس جو تھی نا، جو 344 لیکچرز میں، اس میں مسئلہ 42 میرا ریکارڈ ہوا تھا اسی حوالے سے، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے تفصیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں. یہاں پہ میں مختصراً کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، یعنی وضو کا طریقہ آ رہا ہے. اچھا، اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے. قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا. قرآن کے تحت تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے. تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے. لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں. بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں. یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے. سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں، اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے. اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے. لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے. نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں ہے. تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو. اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. وہ سارے کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لیں. اپنے چہروں کو دھو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں تک کا مطلب ہے کوہنیاں بھی بیچ میں شامل ہے. جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے بیچ میں. کوہنیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک. اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے. اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی طرف، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولکم آیا. چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم، تو یہاں آیا ہے ارجولکم. یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے. جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے ملی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا. خیر، یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے. اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے، یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ مضبوط ہے. اور دوسری شاہ جی طرف نہیں دیکھنا کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کو بعید نہیں ہے، بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجولکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتی ہے. پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں
جہاں دھونے کا ذکر ہے وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک. اگر یہ مسا ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی, جنرل ہوتا کہ مسا کرو پاؤں کا. ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ ہے. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب میدان, اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے نہ پاؤں کا مسا ہے اور نہ سر کا, اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسا ہوتا ہے تیمم میں, اور وضو میں جو اعضاء مسا کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہیں. کیسی لاجک ہے؟ ان کے نزدیک وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کونیا. وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے. اور مسا کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسے والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں, جو دھونے والے تھے ان کو مسے پہ شفٹ کیا. ظاہر ہے مسے کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا. مسا اس طرف شفٹ ہوا, یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے آئیں تو مسا بنتا ہے, اور مسے کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دو. اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسا کرنے کا قائل تھے وضو کے, اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیر الزئی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد, وہ پاؤں کا مسا کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اسی چیپٹر میں لکھے ہیں, ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسا ہوتا ہے, اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسا کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسا مراد لینا ہے تو پھر, کیونکہ ایک اہل سنت کے ہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود ہے. اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسا ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابیں پہنی ہوں. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں, وہ تو پاؤں کا مسا کرے اس کا وضو ہو جائے, اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسا کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا. ان کے نزدیک اگر جراب کے اوپر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے, کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے, خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا, تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسا کر رہے ہیں. اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسا کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے, وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسا کرنے سے وضو نہیں ہوگا, آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں. پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے, وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں, یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے اوپر مسا کر لیں گے. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے, وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے, وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں, کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت میر معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ شیخان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں, تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے. بہرحال وہ زیدیہ, امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے, امام باقر اور امام زید, اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید کو. یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد, ان کے دو بیٹے تھے امام باقر, یعنی ڈومیننٹ, ویسے تو اولاد اور بھی تھی, یہ ڈومیننٹ دو تھے, امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم ہیں, اور دوسرے ہیں امام زید جو امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں. تو وہ امام زید کو, انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے ہو. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا, یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے, رافضی ہو گیا جو اپنے امام کو چھوڑ دے. وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں. ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس حوالے سے
کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی ہیں، تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا ہے، کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ، ان سے زیادہ اب کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں اصحاب کی نا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا. میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑیاں اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں. وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو. تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا. اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے. چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا. اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے. تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا. اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے. چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا. آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے نے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا. یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا. پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی. حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے سر دھویا، تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا. اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا، وہ راوی نے اس کو سکپ کر دیا. مجھے بھی بعض اوقات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو. اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہیں. یہ نہ ہو کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے پر فتویٰ لگا دیا. باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں. اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اگر ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں تھے. جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی والا کام نہ کرو. جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، پھر جنگ صفین کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جناب یزید نو گالا میں کاٹ لو، اتنے نہ جاؤ. تو فائدہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا دبانے سے، کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیتے ہیں نا.
تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسئلے کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے تھے. تو وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے کر لیا. تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری یہ جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھیں آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، جا کے وہ مسح کر لے. یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہہ رہے ہیں جی چمڑے کے ہوں، چمڑے کے ہوں. حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. ہم کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کرنی جے؟ اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کہتے سر نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسح کرنے کی، تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی تھی. بات کریں خام خواہ دین کو مشکل بنایا. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو ضد بنائیں. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہیں وہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں ہے. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے، کہ مسح کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی کریں اپنے لیے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل کر لو. اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے. وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کی، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو یا 600 گرام، اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے تھے. اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام، اس سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے. تو اب ظاہر یہ ایک مشکل ہے. اب جس طرح کا وہ حنفیوں نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی، اب میری داڑھی کو بھی وہ گھنی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک ایک بال اس کا نہیں. واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک ایک بار پانی لیا ہے ایک عضو دھونے کے لیے. اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے؟ وہ صرف خلال ہی کریں گے. 3 دفعہ والی بھی حدیث ہے، 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں. بس یہ جو ظاہری چہرہ ہے کافی ہے، وہ خلال کریں آپ. باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ دھونا نہیں ہے، وہ چپڑنا آتا ہے، وہ نہیں اس طرح نہیں، وہ تو مزہ ہی ہو رہا ہے. تو اس میں زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے. تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا. اگر آپ تالاب میں ڈبکی ماریں آپ کے لیے پاکیزگی ہے. حنفی کہتے ہیں نہیں، کلی اور ناک یہ واجب ہے، فرض ہے. ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے. کلی اور وہ کرنا سنت ہے، جس طرح وضو کے اندر سنت ہے.
جب وضو کے اندر وہ فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے وہ داخل کر دیا؟ ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور اس میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہیں وہ غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے، کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، کچے فرش ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی. اب شلوار تو آپ علیہ السلام استعمال نہیں کرتے، آپ تو تہمد استعمال کرتے. تو تہمد تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں گندے ہیں، شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے گا. اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تہمد پہن کے باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں. اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پانی ویسے ہی بہہ جاتا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو. سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے، مریض ہو اور سفر میں، اور اسی میں اگر کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے. مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو سر میں زخم لگا، وہ جنبی ہو گیا، تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار. وہ بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس شکایت ہے، آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار، اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، یہ تیمم کر لیتا. تو مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے، جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں، تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا. پورے جسم پہ نہیں کرنا، بس وہی چہرہ اور ہاتھ، بس ختم. تو یہ بڑی آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مریض ہو، سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے. قضائے حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضائے حاجت سے آیا ہے، ظاہر ہے اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے. او لامستم النساء، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، اور یہاں چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر جنبی ہے. فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے، فتیمموا، تو وہ تیمم کر لے، یعنی ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں. اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گاندھ ہے. سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے. ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی، بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر بن جائے. تو بس یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے، مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ یوں ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر گیا، اور آپ نماز پڑھے. تو مٹی سے فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ، اور اپنے بازوؤں کا. اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں اب زیر آ گئی ہے، وہ با والی جو زیر تھی آگے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے، دیکھا آپ نے، بوجوہکم وایدیکم نہیں آیا، ایدیکم آیا. تو وہاں پہ بھی اگر برؤوسکم وارجلکم ہوتا نا تو مسح والی طرف جا سکتا تھا. یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں. اب میرے لیے اہل سنت بھی وہ ہیں اور اہل تشیع بھی وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو دونوں کے دلائل میں ذکر کر رہا ہوں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شریعت جو ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے اور اس میں آسانی ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جتنا علم پڑھیں گے نا اتنی مشکل ہوگی، حالانکہ اسلام کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے دین کے معاملے میں آسانی ہوتی جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا کتنی آسانی ہے.
اب کئی لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے سردیوں میں 1 نمبر کے بڑے بوٹ خریدے ہوئے تھے چمڑے کے موزے پہننے کے لیے، پھر وہ کہتے تھے ہم چلیں گھر تو پہن لیں گے، دفتر میں ہم جائیں گے تو کیا لگیں گے؟ ہم نے بتایا میرے بھائی نہیں، جرابوں والی حدیثیں بھی ہیں، کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کا اجماع ہے کہ جراب پہ بھی مسح ہو جائے گا۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار احادیث موجود ہیں۔ اب لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے۔ میرے خود پاؤں سردیوں میں بڑے خراب ہو جاتے تھے، ظاہر ہے سردیوں میں آپ پاؤں پھر اتنے اہتمام سے ان کو دھونا، پھر خشک کر کے پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پاؤں پھٹ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ فجر کر کے پڑھ کے ایک دفعہ پہن لیں جرابوں میں تو آپ آفس بوٹ پہن کے بھی جا سکتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں، کوئی 1 نمبر بڑے بوٹ نہیں لینے پڑیں گے آپ کو، اور جراب آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ وہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان میں تو پسینہ بھی آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بالکل ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے علاقوں میں تو اس لیول کی سردی نہیں ہے جو ریگستان کی راتوں میں ہو یا برفیلے علاقوں میں، تو اس میں تو ہمارے یہ والے جرابیں بھی موٹی والی جو عام ہیں، یہ موٹی جراب ہی ہوتی ہے جس میں آپ کو جسم باہر نہ دکھائی دے، تو وہ آپ پہنیں اور اس پہ مسح کریں۔ اور آپ کو اگر کوئی تنگ کرے تو اسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ پاؤں پہ بھی مسح ثابت ہے، اب بتاؤ پاؤں پہ مسح کروں یہ جراب پہ؟ تو وہ خود ہی کہیں گے یار جراب پہن کے کر لیں، پاؤں پہ ڈائریکٹ نہ کریں۔ اچھا، وہ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ نماز پڑھائی انہوں نے، تو پیچھے ایک دیوبندی بھائی تھے، وہ نماز کے بعد ان کو آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے وضو میں اس کو مسح کیا ہے یا وضو کر کے جراب پہنی تھی؟ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا جی وہ تو نماز ہماری تو نہیں ہوگی۔ تو ان کو یعنی شک پڑ گیا، وہ کہتا ہے یار تمہیں یہ شک کیوں پڑا ہے کہ میں نے اس پہ مسح کیا ہوگا، میں نے وضو کرنے کے بعد بھی تو جراب پہن سکتا ہوں۔ کہتا نہیں سردیاں ہو سکتا ہے کیا ہو۔ تو اس نے بھی پھر اس کو تپایا، اس نے کہا میں نے نہیں بتانا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے لیے اگلا وہم ان کو ڈالیں آپ، دیابنا کو، دیوبندیوں کو عربی میں دیابنا کہتے ہیں نا، جیسے وہ بریلویوں کو بریلویہ، وہ تصغیر کے سیغے کے ساتھ۔ تو دیابنا ہوں یا بریلویہ ہوں حنفی، اب ان کو کہیں کہ اگر کوئی بندہ آج کل بغیر جراب کے ننگے پاؤں میں نماز پڑھا رہا ہو نا، تو کوئی پتہ نہیں اس نے پاؤں کا ہی مسح کیا ہو، کیونکہ کئی لوگ اب پاؤں پہ مسح کرنے کے قائل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اب ننگے پاؤں کسی کا نماز پڑھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نے پاؤں دھوئے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے اس نے اوپر گیلا مسح کیا ہو۔ لہٰذا کڑ کڑ کے مر جاؤ یا قرآن و حدیث پہ آ جاؤ۔ اگلا وہم بھی ڈال دیتے ہیں نا، زیادہ وہم ڈالیں گے تو ایک وقت ہے وہ کہیں گے یار چھوڑو بس ٹھیک ہے جس طرح کرو، یہ آ جاتی ہے اسٹیج پھر بندے پہ۔ تو سر جراب کو چھوڑ دے، جراب کے بغیر بھی کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس نے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے پاؤں کا مسح ہی کیا ہو ڈائریکٹ، اس کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے، لہٰذا اتنا بھی اس نے ظن نہ رکھے۔ باقی کتابوں میں نے ابو داؤد ابھی دیوبندیوں نے ایک چھاپی ہے، اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، لیکن پبلک کو ابھی تک نہیں بتا رہے، پبلک کو وہی کہانی کرائی ہوئی ہے انہوں نے تاکہ پبلک مشکل میں پڑے رہے اور ان کے چمڑے کے موزے بکتے رہے۔ ظاہر جراب تو چائنا نے بنا دی، یہ 15-20 روپے کی، چمڑے کا موزہ آپ کو 200-250 روپے کا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ چمڑے کا موزہ ان کی اپنی فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں جہاں پہ یہ 7 رنگوں کی پگڑیاں تیار کرتے ہیں، اور وہ ایسے مشکل رنگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جو مارکیٹ سے ملیں گے بھی نہیں، یا ملیں گے تو بہت مہنگے۔ وہ ایک کلر نکالا ہوا ہے اسموک گرے کلر، اب اسموک گرے کلر کا اگر آپ کاٹن کا جوڑا ہی خریدیں گے تو اس میں سے پگڑی بنے گی۔ عام حالت میں آپ پگڑی کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں آئیں آپ ہمارے مکتبے پہ آپ کو مل جائے گی پگڑی۔ 7 رنگ آج اناؤنس ہوئے ہیں، اگلے دن مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینہ پہلے پلان کیا ہے کہ ہم یہ 7 رنگ اناؤنسمنٹ کریں گے، اور وہ رنگ انہوں نے پرنٹ کروائے، پورے ملک کے اندر بھیجے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پھر خریدیں، اور عجیب و غریب قسم کے کلر ہیں، تو وہ کلر آپ کو وہیں سے ہی ملیں گے، باہر سے نہیں ملیں گے۔ تو پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں ان کی، بزرگوں کی، آپ کو پتہ ہے پھر وڈیاں دے کم بھی پھر وڈے ہی ہوندے نے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بس اسی پہ سے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔